الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صبر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس 116 نمبر آیت سے لے کر 119 نمبر تک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جنہوں لوگوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئا ذرا بھر بھی۔ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تو اللہ کے عذاب سے نہ تو ان کا مال انہیں بچا سکتا ہے نہ ان کی اولاد انہیں بچا سکتی ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، سمجھ آ گئی نا، فی هذه الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں ایسی ہے، کمثل ریح جیسے کہ ہوا ہو، فیہا سر اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اس میں کیا ہو سخت یعنی ہوا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو، اصابت حرث قوم تو وہ لگے ایک قوم کے کھیت کو، ظلموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، فَأَهْلَكَ تو پھر فنا کر دے اس کھیت کو، پھر فنا کر دے اس کے کھیت کو، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ سر ہے نا، كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سر، تو السر البرد الشدید جلا دینے والی سخت ٹھنڈک کو سر کہتے ہیں۔ اصابت حرث قوم سر اصابت صاد اور را، تو بہت زیادہ ٹھنڈک کو کیا کہتے ہیں، جو کھیت کو بالکل تباہ و برباد کر دے اس کو سر۔ ایمان لائے بغیر ریا و نمود کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہانے والوں کے لیے حسرت ناک انجام کی کتنی بہترین اور اثر آفرین مثال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں خرچ کیا اور بہت زیادہ خرچ کیا، تو ان کو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا خرچ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اے ایمان والو نہ بناؤ، بطانۃ من دونکم اپنے رازدار غیروں کو، اپنے رازدار غیروں کو نہ بناؤ، لا یعلونکم حبالا وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے کی، ودوا ما عنتم وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے، جو چیز تمہیں نقصان دے وہ تو یہ پسند کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم ظاہر ہو چکا ہے بعض ان کے منہ یعنی زبانوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی جو ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے زبانوں سے وہ تو ظاہر ہو چکا ہے، لیکن ان کے دلوں میں اور زیادہ ہے تمہارے لیے دشمنی کے لیول۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہم نے صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر تم کیا ہو سمجھدار ہو۔ اس آیت کے چند الفاظ وضاحت طلب ہیں۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کپڑے کا وہ طرف جو اندر کی جانب ہوتا ہے اور جسم سے ملا ہوتا ہے اس کو بطانۃ الثوب کہتے ہیں۔ یہ ہے نا، میں نے کپڑے پہنے ہوئے، اس کے جو اندر والی سائڈ ہے جو جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، بطانۃ الثوب۔ اسی مناسبت سے اس دوست کو بطانہ کہتے ہیں جس پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہو۔ صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، بطانہ بھی دوست کو کہتے ہیں، تو بطانہ وہ دوست جس پر مکمل اعتماد ہو اس کو بطانہ کہتے ہیں۔
اور ہمراز ہو۔ هو الذی یعرف الرجل اسرارہ ثقۃ بہ، کہ کسی امر میں کسی کسر اٹھا رکھنا، کوتاہی کرنا، عملی، جسمانی اور عقلی خرابی اور فساد کو خبال اور خبل کہتے ہیں۔ یعنی اگلا لفظ ہے نا خبال، تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو مکمل طور پہ عملی اور جسمانی اور عقلی جناب خراب پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یثرب کی یہودیوں کے ساتھ اوس اور خزرج کے بڑے گہرے مراسم اور تعلقات تھے۔ افراد کی آپس میں دوستیاں تھیں، قبیلوں کے بھی آپس میں معاہدے تھے، ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اوس اور خزرج کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان تعلقات میں یکسر انقلاب آ گیا۔ اس بات کا احتمال تھا کہ مسلمان آپ صاف دلی کی بنا پر اسلام کے بھید بھی حسب سابق کہیں یہود سے نہ کہہ دیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ کسی چیز کی جلنے کی کوئی سمیل ہے؟ جی لیکن اوس اور خزرج کے اس بات کا احتمال تھا کہ مسلمان آپ اپنی صاف دلی کی بنا پر اسلام کے بھید، کوئی کسی کو راز دیتا ہے نا تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے، اور ہر ایک کو وہ اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ان تعلقات میں اکثر انقلاب آ گیا، جس سے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ وہ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اس آیت کا نزول اگرچہ اس خاص موقع پر ہوا، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ وہ غیر مسلم جن کی اسلام دشمنی ان کے اقوال اور افعال سے واضح ہو چکی ہو، ان پر یوں اعتماد اور بھروسہ کرنا کہ ہر راز کی بات ان سے کہہ دی جائے، کہاں کی دانشمندی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایسی سادہ لوحی سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس پر تفصیلی بحث اس سورت کے آخری آیت نمبر 28 کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، سنو تم وہ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، وہ ذرا بھی محبت نہیں کرتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب، اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو، وَإِذَا لَقُوا، یعنی ہم بحیثیت مسلمان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، سب پر بھی، قرآن مجید تو ویسے ہی ہماری کتاب ہے، تو لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتے۔ یہودی ہیں تو وہ دوسری کتابوں کو نہیں مانتے، عیسائی ہیں تو وہ دوسری کتابوں کو نہیں مانتے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم مانتے ہو سب کتابوں کو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں، یعنی غصہ نکالتے ہیں اپنا بہت زیادہ تم پر۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے حبیب آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں پہ ہا ہے نا، ہا یہ تنبیہ کے لیے ہے، انتم مبتدا اور الا خبر ہے۔ اسلام کو نفرت و دعوت کا دین کہنے والے، ذرا غور سے سن لیجئے، اسلام کو نفرت و دعوت کا دین کہنے والے اگر اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ان پر اپنی غلطی آشکارا ہو جائے۔ مسلمان تو وہ صاف دل قوم ہے جو اپنے دشمن قوموں کے لیے بھی اپنے دل میں محبت و رحمت کے جذبات موجودن پاتی ہے۔ وہ دین جس کے ماننے والے اپنے بدخواہوں کے متعلق بھی ایسے جذبات رکھتے ہوں، کیا اس دین کو نفرت و دعوت کا دین کہنا قریب انصاف ہے؟ اس آیت نے مسلمانوں کے ان پاکیزہ انسانی احساسات کے اعتراف کرتے ہوئے انہیں دشمنوں کی خطرناک چالوں سے محتاط اور چکنا رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے متعلق تمہارے دل تو صاف ہیں اور تم ان کی مقدس کتابوں پر بھی سچے دل سے ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ نہیں، وہ تمہارے روبرو تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تمہارے حسد کی انگلیاں چباتے ہیں۔ تمہاری ترقی اور اسلام کی روح افزوں کامیابی ان کے لیے سہانے روح بنی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں، بلکہ ایک آیت سن لیجیے پوری 5 ہو جائیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو یفرحوا بہا، وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں اس کا فریب کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
شیخ سعدی نے شاید اسی آیت کی ترجمانی اپنے شعر میں فرمائی تھی، یعنی حاسد کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائے۔ حاسد کا علاج یہی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جلتا رہے۔ زندگی کے اس امتحان گاہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مخالفت کے طوفان نہ امڑیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ میرا تو کوئی مخالف نہیں ہے، مخالفت ہوگی، مصائب کے سیاہ بادل گھر کر نہ آئیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا، لیکن ایسے حوادثات کے باوجود اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہو گے تو دشمن کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ گویا اس رزم گاہ حیات میں کامیابی کا سہرا اسی کے سر باندھا جاتا ہے جو صابر اور متقی ہو، مشکلات سے ہراساں ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔